نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ اہل فطرت ہیں، ان پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پیش ہی نہیں کی گئی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حالت کفر میں پڑھا سکا، ہم کیوں پڑھے؟ محمد اپنے باپ کو نہیں کلمہ پڑھا سکا، ہم کیوں پڑھے؟ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی معاذ اللہ علیہ باللہ وہ بت پرستی کرتی تھی، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ اب دائیاں بلائی گئیں، وہ دودھ لے کر آئیں اپنا اپنا، تو قدرت نے کیا کہا؟ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ پیغمبری فطرت رکھتے ہو، کوئی پلید دودھ تیرے وجود کا حصہ نہیں ہونا سبحان چاہیے۔ اللہ۔ یہ دین سے غداری ہے، یہ دین سے غداری ہے۔ اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول منایا جاتا ہے اور اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول منایا جاتا ہے، تو ذرا حقائق بتا دیں، اصل تاریخ کیا ہے؟ حضور 12 کو پیدا نہیں ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے ہیں، 9 کو پیدا ہوئے ہیں۔ جن کے پاس محمد خود پلتے رہے، جن کی آغوش میں محمد کھیلتے رہے، پہلے ان کے ایمان پر بات ہو جائے اور ہمارے ایمان تازہ ہو جائے کہ جن کے اپنے ایمان خطرے میں ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر لکھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے شیعہ اور سنی کا جتنا علم ہے وہ قد ابو طالب سے بہت چھوٹا ہے۔ میں نے ان کے ایمان اور عدم ایمان پر بحث نہیں کی، میں نے ان کے عرفان پر 12,500 صفحے لکھے۔ بوقت وصال ان کے پاس حضور تشریف لائے، کہا کلمہ پڑھو۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اترغب عن ملت آبائک، اپنے باپ دادا کے ملت سے تم لوٹتے ہو گے؟ ڈر گئے ہو؟ ہاں ڈر گئے ہو، تو انہوں نے کہا جی میں اپنے باپ دادا کے ملت پر مروں گا، میں اپنے باپ دادا کے ملت پر مروں گا۔ حضرت ام برکہ یہ اس راوی روایت کرتی ہیں اس حدیث کو، ان کا مشاہدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر مبارک ہے، تو مائی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور میں اور حضور کی ذات مدینہ سے مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو مائی صاحبہ کا وقت وصال آ گیا، اللہ کی حکمت کا پیغام آ گیا، آپ نے یہاں دفن ہونا ہے۔ مجھے کوئی بتائے اس پردیس کے عالم میں 6 سال کا بچہ ہو اور ماں دنیا سے ہمیشہ کے لیے، تو روح اور قلب نبوت پر کیا خوش گزری ہوگی، تو روح اور قلب نبوت پر کیا خوش گزری ہوگی۔ جبرائیل جا یار، اپنی نوری آنکھوں سے دیکھ کر کہ اس زمین میں فضیلت کہاں چھپی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے کہا انک لمجنون، تو مجنون ہے۔ آپ نے اپنی رسالت کی عظمت میں قرآن سنایا، انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ حضور نے معجزات دکھایا، انہوں نے کہا کہ جناب والا ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن کریم کے اندر الفاظ ہیں کہ یہ جادو ہے۔ قرآن بھی چیلنج، رسول بھی چیلنج، رسالت بھی چیلنج، اور نبوت بھی چیلنج، معجزات بھی چیلنج۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ کے دامن میں ایک ایسا اعجاز ہے جسے قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اپنی رسالت کی گواہی پر کتاب الہی کو پیش نہ کرو، یہ انکار کر چکے ہیں، نہیں جانتے کتاب الہی کیا ہے۔ قرآن نے یہ عقائد 50 سال بعد دیے ہیں، ابو طالب نے پہلے دیے ہیں، ابو طالب نے پہلے دیے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی رکھنا در حقیقت بچپن کے محمد سے دشمنی رکھنے کے مرادی ہے۔ آج تک فقیر الحمدللہ یہ چیلنج کیے ہوئے ہے کہ کوئی کائنات کا شخص ان روایتوں کا مبدأ روایت ہی ثابت کر دے، ان کو مر جانا چاہیے، غیرت تو ان کی ویسے ہی مردہ ہے، ایمان ان کے اندر ہے ہی نہیں، ایمان ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ جن کا میلاد ہم نے ہمیشہ منایا، میں سوال پوچھتا ہوں کبھی ان کو بھی منایا؟ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک۔
ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल्हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहर व देहात, गलियां बाजार, कूचा व मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त मुझको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम और तजर्रुर के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, माह रबीउन नूर शरीफ नूरानी कैफियत हैं, नूरानी सातें हैं, क्यों ना हूँ, चूँकि आका कायनात आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो इंतहाई इल्मी पॉडकास्ट वाक़या होने वाला है, क्योंकि आज भी हमारे साथ मौला का जिक्र करने वाले मौजूद हैं, मौलाई मौजूद हैं, और मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करने वाले और बबांग दोहल अपनी ज़ुबान से ये बताने वाले कि भाई मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। इनकी किताबों में भी यही पढ़ने को मिलता है और इनकी ज़ुबान पर भी हर वक्त यही सदा होती है कि अली 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 अली। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाले और उनकी इताअत करने वाले हमारे साथ आज के इस इल्मी पॉडकास्ट में मौजूद हैं। चूँकि रबीउन नूर शरीफ के हवाले से ये खसूसी पॉडकास्ट आप अपनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहतरीन दलाइल के साथ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इनकी जानिब बढ़ने से पहले मैं एक शेर के साथ इनकी खिदमत में सवाल रखूंगा। चूँकि रबीउन नूर शरीफ है, सरकार की जुल्फों को हिलाने लगे शब्बीर, अल्लाह को इन जुल्फों पे प्यार आने लगा है। सरकार की जुल्फों को हिलाने लगे शब्बीर, अल्लाह को इन जुल्फों पे प्यार आने लगा है। मलकूत भी हैरान है जो कुछ नहीं खाता, मलकूत भी हैरान है जो कुछ नहीं खाता, महबूब के जुल्फों की कसम खाने लगा है। ज़ुहूर पुरनूर खातमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ही मोमिनीन को मुबारक हो। हमारे साथ आज इल्मी शख्सियत मौजूद हैं, बराजमान हैं। इनके बारे में पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने यही कहा था कि इनके दराइल से कामते हैं यजीदी, बराजमान हैं डॉक्टर अल्लामा क़िबला मोहम्मद सदाकत अली फरीदी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हुजूर मिजाज ग्रामी बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? खैरियत से? पहले पॉडकास्ट के बाद आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त दिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, और लोगों ने बहुत पसंद फरमाया। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहला सवाल रखूंगा, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात तो होगी, लेकिन जिनके पास मोहम्मद खुद पलते रहे, जिनकी आगोश में मोहम्मद खेलते रहे, पहले उनके ईमान पर बात हो जाए और हमारे ईमान ताजा हो जाए। यानी मैं यूं कहूं तो दुरुस्त होगा कि जिनके अपने ईमान खतरे में हैं वो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर लिखते हैं और काफिर कहते हैं। तो अल्लामा साहब जरा बिस्मिल्लाह कीजिए जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के हवाले से जरा, चूंकि आपने किताबें भी लिखी हुई हैं, जरा बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है, ईमान और अदम ईमान का जो टाइटल है या डरामा है, ये सुन्नी और शिया के माबैन है। शिया और सुन्नी का जितना इल्म है वो कद्दे अबू तालिब से बहुत छोटा है। इसलिए मैंने उनके ईमान और अदबी ईमान पर बहस नहीं की, मैंने उनके इरफान पर 12,500 सफ़े लिखे हैं। इरफान पर, और किसी हिस्ट्री टाइटल पर नहीं लिखे, या किसी इल्मी माखिस जो आम है जिनको चैलेंज किया जा सकता है, उनकी रोशनी में मैंने नहीं लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने अल्लाह के पाक कुरान से उनको बयान किया है। सुभान। और मेरी किताब का टाइटल भी यही है, इरफान अबी तालिब और कुरान अज़ीम। सुभान सुभान। तो उनके इरफान की बात करें, ये जो उनके ईमान पर बहस करते हैं, इनके पास अपने ईमान की कोई दलील नहीं है, कोई शक नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो बहरहाल आप ऐसा समझिए, इन मौलवियों को समझाइए, इस्लाम के मुसलमा अकायद जो हैं, तौहीद बारी ताला जी, रिसालत, कुरान, आखिरत, ठीक है जी, माद जी,
یہی ہے نا، یہ مسلمان جی قائد جی ہے۔ جی 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 قرآن نے یہ عقائد 50 سال بعد دیے ہیں، ابو طالب نے پہلے دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام امام الحنفاء ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام الحنفاء، حنفیوں کے امام ہیں، ہائے ہائے ہائے، دین حنیف کا آخری مہدی علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے شخص کے بارے میں اس طرح کی گفتگو یہ ظلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کی شخصیت کو متنازع اس لیے بنایا گیا کہ ان کا قد کاٹ اتنا ہے کہ پورا کفر لرزتا ہے ان کے قد کاٹ سے، ان کی حمیت اور عظیمت سے۔ سبحان اللہ، اس لیے یہ لوگوں نے، یہ یہودیانہ بحث ہے، کیونکہ یہودی ایسی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں اور مسلمانوں سے ایمان سمجھ کر جناب والا شیر مادر سمجھ کر پیتے رہتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ کی باتیں۔ میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہے ہی نہیں۔ یہ جو ملائیت ناچ رہی ہے ان کے پاس کیا ہے، اور جن تصورات کو پیش کر کے وہ بک بک کرتے ہیں، جی جی، پہلے ان روایتوں کا روایت ہونا تو ثابت کریں۔ او ہو، آج تک فقیر الحمدللہ یہ چیلنج کیے ہوئے ہے کہ کوئی کائنات کا شخص ان روایتوں کا مبدأ روایت ہی ثابت کر دے۔ روایت ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ روایت انہوں نے بھی ثابت، سب جا جھوٹ ڈرامے بازیاں ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال پیش بسم کرتا اللہ ہوں۔ بسم اللہ، یہ جو ڈرامہ بازی کے ساتھ یہ بوگس FIR کاٹی گئی کہ بوقت وصال ان کے پاس حضور تشریف لائے، کہا کلمہ پڑھو۔ ہاں، ابو جہل اور امیہ بن خلف بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اترغب و ملت آبائے کا، اپنے باپ دادا کے ملت سے تم لوٹ جاؤ گے؟ ہاں، ڈر گئے ہو؟ ہاں ڈر گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی میں اپنے باپ دادا کے ملت پر مروں گا وغیرہ۔ حضور نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے میرا رب روک نہیں دیتا۔ اب اس سکرپٹڈ جھوٹ کے اندر میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ میں نے عربوں کے اندر بھی کہا ہے، مصر، سوڈان، لبنان، جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں، سعودیہ، مکہ، ام القریٰ، مدینہ یونیورسٹی، میں نے کہا یہ سکرپٹڈ جھوٹ ہے، ڈرامائی جھوٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے راوی سے پوچھے نا یہ کون ہے۔ اس کا راوی 21 سال بعد اسلام لاتا ہے۔ کائنات کا کوئی شخص ثابت کر دے کہ 21 سال تک اس گلی سے گزرا ہو جس گلی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ڈیرا تھا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ تو نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ ابو طالب کا ڈیرا تھا اور محمد کے نور کا سویرا تھا۔ سویرت۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس پر یہ دو گواہ بناتا ہے جو کفر کے سرغنے تھے۔ اگر اس بات کی کوئی حقیقت ہوتی تو وہ بھلا چپ رہتے؟ وہ تو تڑپ کر بولتے، ڈھول مارتے کہ جناب محمد اپنے باپ کو نہیں کلمہ پڑھا سکا، ہم کیوں پڑھے؟ وہ تو گھر والوں کو نہیں پڑھا سکا، ہم کیوں پڑھے؟ ارے واہ 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 واہ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے 32 سال بعد صرف اپنے بیٹے کو بتایا ہے۔ یہ 53 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، 53 سال تک یہ روایت نہ کاشانہ نبوت کو پتا ہے، نہ بنی ہاشم کو پتا ہے، نہ کبار صحابہ کو پتا ہے، نہ مولا مرتضیٰ کو پتا ہے، خود رسول پاک کو بھی نہیں پتا۔ ان کے نقش خیال میں بھی یہ ڈرامہ نہیں ہے، لیکن روایت گھڑ لی گئی۔ پھر اس روایت کے اندر 2 آیتیں جوڑی گئیں، ظلم کی انتہا۔ یہ قرآن کا استعمال جو ہے غلط ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جی جی جی، تحریف کلام الہی۔ ایک آیت اترتی ہے 4 سن نبوی کے بعد، ابھی 6 سال حضرت ابو طالب کو فوت ہونے میں پڑے ہیں، تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت۔ یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سکرپٹڈ ڈرامہ ہے۔ اور پھر ایک آیت جو جوڑی گئی ہے وہ یعنی ابو طالب کی وفات سے پہلے بتا دیا گیا، وفات کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، 6 سال پہلے۔ یہ ڈرامے باز ہے نا جی، ذہنی عیاش۔ پھر ایک اور آیت جوڑی گئی اس میں، سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت، یہ سورہ قصص کی آیت ہے جی، وہ اترتی ہے 9 سن ہجری کو، ٹھیک ہے، وفات ابو طالب کے 12 سال بعد۔ صحیح ہے۔ اس دوران یعنی تقریباً 14 سال کے عرصے میں، 14-15 سال کے عرصے میں کسی کی کنسن میں یہ بات گھومی نہیں ہے۔ اب آئیے میں ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس کا انگ انگ بیان کرو، حرف حرف بیان کرو، کھول کے۔ سبحان
اب رسول کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک، صلی اللہ حکم ہے، حکم حکم ہے تعالیٰ۔ کہ کھول کے بیان کرو۔ روئے زمین کی ملائیت کو فقیر کا چیلنج ہے۔ ہائے کوئی شخص ایک حرف ثابت کر دے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے کسی حرف کے کنٹیسٹ میں حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس بات کا رسالت کو نہیں پتا مولویوں کو پتا چل گیا ہے۔ ہائے، یہ ڈرامے باز ہیں، ذہنی عیاش ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے ناموں کے ساتھ منسوب کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے یمن کے اندر، وہ 20 سال بعد حضور کے متھے لگتا ہے خیبر پر۔ یمن ہزاروں میل دور ہے جی مکہ سے، جی اب کوئی ٹیلی کمیونیکیشن تو نہیں تھی وہاں، جی 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 جی، رسول اللہ کو نہیں پتا چلا، اس کو یمن میں پتا چل گیا ہے۔ او، اس سے بڑا ڈرامہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو آقا کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ رسالت کے منکر ہیں۔ اچھا اب آئیے، جو میں نے کہا تھا کہ مسلمہ عقائد جو ہیں جی سرزمین عرب پر بالخصوص مکہ میں یہ 2500 سال فترت کا زمانہ رہا ہے، وہی نہیں آئی، جی 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 وہی کے نور سے خالی رہا، جی، تو لوگوں نے بت پرستی شروع کی، کعبہ کے اندر بت رکھے گئے، صحیح ہے، یہ سارا ہوتا رہا نا۔ جی 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 جی، کائنات کا کوئی شخص یہ ثابت کر دے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کبھی کسی بت کو یوں دیکھا بھی ہو، بلکہ بتوں کی طرف تھوک کر کہتے تھے ملک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ وہ مٹی کے پتلوں کو ظالموں پوچھتے ہو، میرا رب تو وہ ہے جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، سرزمین عرب پر خدائے ذوالجلال کو سب سے پہلے، بلکہ رسول اللہ کی ذات سے بھی پہلے اگر کسی نے لا شریک کہا ہے تو اسے ابو طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب علیہ السلام پر ذرا صلوات، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان، ان پر تو درود پڑھنا واجب ایمانی ہے، ہائے ہائے ہائے، ہماری نماز نہیں ان کے بغیر، تم ان کے ایمان پر ویسے کرتے ہو، ظالموں شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ۔ بھائی آپ نے مسئلہ حل کر دیا، ایمان پر بحث ہی نہیں ہے، ہاں ہم نے تو عرفان پر کتابیں لکھی ہیں، عرفان پر کتاب میں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بڑی عجیب سی بات ہے، یہ مولوی ہے نا، شودے ہیں اور ذہنی عیاش ہیں، ان کی روٹی روزی اسی بکواس میں ہے۔ ہاں صحیح، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، ٹھیک ہے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام گھر آئے، سب لوگوں کو پتا چلا، حضرت عبد المطلب کو پتا چلا، وہ آئے، انہوں نے ہاتھ پر اٹھایا، بوسہ دیا، کہا الحمدللہ الذی اعطانی الغلام قد ساد فی المات فی الغلمان، اللہ تیری حمد ہے، ہمیں ایسا بیٹا دیا ہے جو پگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ تو اسی وقت ان کو سپرد کر دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، تو انہوں نے لڈی ڈالی میلاد پر، اور کہا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسارے کا بوسہ لیا اور جھوم گئے، لوری دیتے ہوئے فرما رہے ہیں انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم تابو و تاب المولد۔ میلاد بیان کر رہے ہیں، کہا اے محمد میں تک رہا ہوں تیرے حسن کی لطافت، یہ گواہی دے رہی ہے، میری روح بولتی ہے تو صرف نبی نہیں تو بلکہ سردار انبیاء ہے۔ سبحان اللہ سبحان، ابھی رسول نے رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا۔ یہ بصیرت ہے نا ہاں جی، ابو طالب علیہ السلام اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر کہا پہلا میلاد منانے والے ابو طالب، ہاں ہاں ہاں، سب سے پہلے جتنا بھی اسلام کا سٹرکچر ہے نا، پہلے ابو طالب علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ سبحان، ملا کو کیا پتا، یہ ذہنی عیاش ہے، اور ان کو کافر لکھ دیا، اور ان کو کافر لکھ دیا، کتابیں لکھ دی۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ انت النبی محمد قرم اغر مسود لمسودین اکارم، بڑے بڑے سرداروں کے بھی آپ سردار ہیں، تابو و تاب المولد، میں تک رہا ہوں تیرے قدم رنجا فرمانے سے یہ سنگلاخ زمین نور کا مرقع بن گئی۔ ہائے 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 بھائی جی، سبحان اللہ، یہ میلاد کا ذکر ہے، سنگلاخ زمین نور کا مرقع بن گئی، نور کا مرقع بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری عمر وہ لطف لیتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن لطافت کا، اور ان کو رسالت کا پتہ نہیں، مولوی کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا، سفید کپڑے میں،
काबत उल्लाह के अंदर आ गए लुडी डालते हुए नन्हे मोहम्मद को। नन्हे मोहम्मद को, अरे, और आकर देखा वो हरम के अंदर वो बड़े बड़े चुपाल लगाए हुए बैठे थे कुफार मक्का जो बड़ी बड़ी। उन्होंने जनाब अबू तालिब सलाम के फरते जज्बात को देखा तो कहने लगे क्या छुपाया है? कहा हाज़ा लुक्का, ये बच्चा है। हाँ, कहने लगे बच्चा है तो फिर इधर ले आए हो? कहा हाँ ये इधर इसलिए लाया हूं, ये इसका असल इसका मालिक ये है। और ये जुमला बोला इज़ा क़ीला मन खैरु हाज़िल बरा क़बीलन व अकरमहुम उसरती, है लोगों हर बंदा अपने खानदान की हुर्मत और हमीयत पर जनाब बड़े बड़े फख्र करता है, आओ मेरे मोहम्मद जैसा खानदान कायनात में कोई दिखाओ। अनाफ बे अब्द मनाफिन, जो तुर्रा इम्तियाज है वो अब्द मनाफ का है। वह हाशिमुल वफज़लुहु हाशिमुल गुर्रती, जब अब्द मनाफ की सारी फजीलतें जमा हो जाएं तो फिर हजरत हाशम का ज़हूर होता है। वह खैर बनी हाशमिन मुहम्मदुन, और फिर बनी हाशम की जब हुर्मतें खानदानी तकद्दुस में जब मिराज पजीर होती हैं तो उस मिराज पर हजरत मोहम्मद नजर आते हैं। रसूलुल इलाही अला फतरती, तुम क्या जानते हो कि ये छोटा बच्चा है? ये वो है जिसके आने से अल्लाह ने अपनी वही का दरवाजा खोल दिया है। क़द अताहुल वहयु मिन इंद रब्बिही व मन क़ाल ला यक़रउ बिहा सिन्नुन आदमी, ये साहिब वही रसूल हैं, वही अभी उतरी नहीं है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम उसकी निशानदेही पहले कर रहे हैं। रिसालत की जितनी सरगर्मियां हैं और मनसब की हुर्बत का जितना भी जोग्राफिया है वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पहले बयान किया है, कुरान ने बाद में बयान किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इवन के खत्म नबुवत का टाइटल भी सबसे पहले अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, ये अकीदा भी अबू तालिब अलैहिस्सलाम दिया है। इन मौलवियों को क्या पता, ये तो ज़हनी अय्याश है। दर हकीकत अलामा साहब आपकी गुफ्तगू से ये मैं अखज़ कर रहा हूँ और हमारे नाज़िन भी सुन रहे हैं, क्योंकि जब फजाइल में आंसू आ जाए ना, फजाइल में ये कबूलियत होती है, बस ऐसा इश्क की मिराज होती है, और फजाइल में आंसू आ गए और रब्बी नूर शरीफ। दर हकीकत मैं ये समझा हूँ कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम को नजरअंदाज करना दर हकीकत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत को नजरअंदाज करने के मुताबिक ये दीन से गद्दारी है। मैं आपको एक टाइटल बताता हूँ। मिस्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक फैकल्टी कायम की गई कि सीरत तैयबा को जदीद खतूत पर बयान किया जाए। तो अब वहाँ फैकल्टी के ऊपर ये काम शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि मदर सोर्सेज जो हैं वो कौन से होनी चाहिए, जो बुनियादी असबाब है सीरत की जस्तजू में। तो तय हुआ कि असहाब रसूल अलैहिम रिदवान जो हैं वो इसमें ऐनी शाहिद हैं, सही है, उनकी बताई हुई सीरत हम बयान करेंगे। सही है। वहाँ हमारा एक मलंग था, सही है। उसने कहा सीरत का इब्तदा तो विलादत से शुरू होती है। इब्न तैमिया को भी बयान करते हो तो उसकी विलादत से शुरू करते हो, जी जी। तो ये रसूल की सीरत है। उसने कहा कि इसका आई विटनेस कौन है? उन्होंने कहा सैयद बतहा अफजल बशर बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा कि हम ये बात नहीं मानते क्योंकि उनका कलमा साबित नहीं, फलां साबित नहीं, फलां साबित नहीं। तो फिर मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह 9 ज़बानों के अंदर इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। तो वो मेरी किताब उनके सामने रखी गई। फिर वहाँ से एक वफद आया, सही है। उन्होंने मुझे, ये 6 लोगों का एक होटल में तकरीब का प्रोग्राम बन गया। तो मैंने मिस्रियों से कहा कि आप अबू तालिब अलैहिस्सलाम को छोड़ दें, साइड लाइन कर दें। कुरान पर यकीन है ना? कुरान सीरत रसूल का सबसे पहला गवाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो कुरान लोगों ने कहा इन्नका लमजनून, तू मजनू है। आपने अपनी रिसालत की अजमत में कुरान सुनाया तो उन्होंने कहा इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये पुरानी कहानियां हैं। हजूर ने मोजज़ात दिखाया, उन्होंने कहा कि जनाब वाला इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये कुरान करीम के अंदर अल्फाज है कि ये जादू है। कुरान भी चैलेंज, रसूल भी चैलेंज, रिसालत भी चैलेंज, और नबूवत भी चैलेंज, मोजज़ात भी चैलेंज। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब आपके दामन में एक ऐसा एजाज है जिसे क़यामत तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अपनी रिसालत की गवाही पर किताब इलाही को पेश ना करो, ये इनकार कर चुके हैं, नहीं जानते किताब इलाही क्या है। खुद को पेश करो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तेरी रिसालत का गवाह तेरा किरदार है। इनसे कहो फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, पहले किरदार से मनवाया मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है ना? 40 साल किरदार मेरी नबूवत का गवाह है। अब सादिक़ और अमीन तो कहते थे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। मैंने कहा भाई जिस हकीकत ने, जिस अरसा हयात ने नबूवत को बचाया, मोजज़ात को बचाया, कुरान को बचाया,
وہ عرصہ حیات ہے جو نبوت کے اعلان سے پہلے کا ہے. تو اگر وہ سیرت کے ٹائٹل پر نہیں آتا تو سیرت مکمل ہی نہیں ہوتی. آپ کا تو دین ہی مکمل نہیں, قرآن ہی کسی کام میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ضروری ہے عرصہ حیات عصمت جو 40 سال پہلے گزرا ہے اس کا سیرت طیبہ کا عنوان بننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہوتا, نبوت ثابت نہیں ہوتی, اور معجزات کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. لہذا ضروری ہے کہ پہلے وہاں سے شروع کیا جائے, اور اس کا آئی وٹنس سوائے ابو طالب علیہ السلام کا اور کوئی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جب یہ حقیقت موجود ہے تو تم اس بنیاد پر کیسے کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی, سبحان اللہ. یعنی در حقیقت میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا. علامہ صاحب, میں آپ کی گفتگو کو یہاں تک سمپ کر رہا ہوں کہ در حقیقت جس طرح سے جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی ہے, جناب ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی رکھنا در حقیقت بچپن کے محمد سے دشمنی رکھنے کے مترادف ہے. نبوت کا انکار ہے, نبوت کا انکار, نبوت قرآن کے قرآن ہونے کا انکار ہے. اب جناب ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے ترجمان قرآن ہے, اور ابتدا سے لے کر انتہا تک 4200 آیات ہیں جن کی تفسیر ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے. سبحان اللہ. رسالت کے بعد سبحان اللہ. ابن عباس تو 10 سن نبوی کو پیدا ہوئے ہیں جب ابو طالب فوت ہو چکے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اگلا سوال علامہ صاحب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اس شعر کے بعد. دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو, حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو, اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماؤں میں, کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر نہ کہو. کم سے کم حیا کرو, چچا ہے نبی کے, نبی کے چچا ہے, حیا کرو, ظالموں حیا کرو, جو کافر کہتے. علامہ صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. مجھے بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو لے کر بھی سنی شیعہ اختلافات ہیں. آمد تو بہرحال الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے ہماری بھلائی کے لیے, امتیوں کی بھلائی کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. لیکن یہاں اختلاف ہے سنی شیعہ, ہر معاملات میں اختلاف ہے سنی شیعہ, یہاں بھی اختلاف ہے. یعنی تاریخ کو لے کر, تاریخ پیدائش کو لے کر اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول منایا جاتا ہے اور اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول منایا جاتا ہے. تو ذرا حقائق بتا دیں, پھر ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر ایک آدھ جملہ ذرا حقائق بتائیں, اصل تاریخ کیا ہے. میں آپ کو اس تاریخ بتانے سے پہلے ایک لطیفہ سناتا ہوں. کسی زمانے میں کسی شہر میں ایک خطیب تھا. صحیح ہے, اب تو عرصہ ہو گیا ہے, اب وہ مجھے لوگ قبول نہیں کرتے بطور خطیب, کیونکہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا. اب نہیں کریں گے, ممبر پر چلتا ہی جھوٹ ہے, جتنا جھوٹ بولو گے اتنے بڑے خطیب ہیں. یہ ممبر ویسے اس کام کے لیے نہیں تھا, تو یہ ان کو کیا پتا ممبر کیا ہوتا ہے. بہرحال وہاں ہمارے سامنے دیوبندی اور اہل حدیث علماء جو تھے وہ ہمارے مد مقابل تھے. اسی بات پر پھٹا ہر سال جناب والا کہ حضور 12 کو پیدا نہیں ہوئے, 9 کو پیدا ہوئے ہیں. اہل حدیث 9 کو بھی کہتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے نا جی, ہر روزانہ جناب مناظرے, ڈرامہ بازی. تو میں نے کہا یار آؤ فیصلہ کرتے ہیں. ہم تھانے میں چلے گئے, ایس ایچ او بیٹھا تھا, ڈی ایس پی بیٹھا تھا. میں نے کہا یار یہ لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کے ہاں, یعنی یہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں, یہ تو مانتے ہیں نا. چلو ان کے ہاں 9 کو پیدا ہوئے, ہم ان کے پاس 9 تاریخ کو آ جائیں گے, مل کے ان کے ساتھ 9 والا میلاد منا لیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہمارا 12 کو ہے, یہ 12 والا دن ہمارے ساتھ آ, ہمارے پاس بھی آئے, جھگڑا ختم. ٹھیک ہے, بھائی چارہ. تو امام خمینی علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا. اس نے کہا یار شیعہ کے نزدیک 17 کو ہے, سنیوں کے نزدیک 12 کو ہے. آپ ایسا کرو نا, 12 سے شروع کرو, 17 پر آ کر رک جاؤ. واہ واہ واہ, جھگڑا ختم. واہ واہ واہ, یہ پورا ہفتہ وحدت میلاد, وحدت امت اور میلاد النبی. واہ واہ واہ. یہ مولویوں کی بحث ہوتی ہے. مولوی چونکہ ذہنی عیاش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس دینی قدریں نہیں ہوتی, ان کے پاس اپنی ہوس سے زر ہوتی ہے اور خیالات ہوتے ہیں, جو سیلفش قسم کے لوگ ہیں. نیک پارساؤں کی حرمت کو سلام ہم عرض کرتے ہیں, ان کے پاؤں کی جوتوں کی خاک ورگے بھی نہیں ہیں ہم. سردست جو اسلام کے اندر شرازہ بندی کو بکھیرے, اس کا احترام بنتا ہی نہیں ہے. سمجھا گی نا, بالکل صحیح, اس کا احترام نہیں بنتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. رہی یہ بات کہ سید عالم صلی اللہ, اصل میں ہم چور ہیں نا جی. جی جی جی,
آپ کو ایک اور لطیفہ سناتا ہوں. میرے پاس سارے آتے رہتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، سنی بھی آتے ہیں، حدیث بھی آتے ہیں، وہاں اب دوسرے سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سارے ماشاءاللہ. آپ اپنے انداز میں آتے ہیں، اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں. پھڈا پڑ گیا ہمارے اور شیعہ کے درمیان ولایت اور امامت کا اور خلافت کا. صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ آپ دونوں طبقات چور ہو، سنی بھی چور تو شیعہ ان سے بڑا چور. ولایت کیا ہے اور امامت کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ عقیدہ نہیں ہے. صحیح ہے. جو اس کو عقیدہ سمجھتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح ہے. یہ الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین جملہ. ٹھیک ہے. سو ایسے ہی خلافت کا منظرنامہ ہے. اصل میں الہی نظام کے تسلسل کو برقرار رکھنا، اس کو خلافت کا ٹائٹل دیا جائے یا امامت کا ٹائٹل دیا جائے، اصل مدعا نظام الہی ہے. ہاں، اول آخر کی کوئی یہاں ترکیب شرکیب نہیں ہے. اگر اول آخر جس طرح ہمارے کہتے ہیں کہ ترتیب خلافتی ترتیب افضلیت ہے، بھئی اگر یہی ترتیبیں ہیں تو سب سے پہلے خلیفۃ اللہ حضرت آدم ہے، ہاں، ان کو سب سے افضل ہونا چاہیے. سید المرسلین سب سے آخر میں آئے ہیں، بالکل صحیح. ان کو سب سے مفضول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ڈرامے بازی مولوی کرتے ہیں اور یہ جاہلانہ باتیں ہیں. صحیح. ان کا نصوص. لیکن تاریخی اسناد اور حقائق کیا ہے آمد کو لے کر؟ 12 ربیع الاول، 17 یا 9؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمات اس میں تو 12 ہیں. صحیح ہے. ہر ایک میں آپ اپنے مکتبہ فکر کے مطابق ہمارے مسلمات تو ہیں لیکن حقائق بھی یہی ہیں. ہاں، حقائق بھی یہی ہیں. زیادہ تر اسی کی طرف جو راج تر قول ہے. صحیح ہے. لیکن اگر کوئی 17 کو مناتا ہے تو یار جڑ جو آپ آؤ نا، پورا مہینہ منائے، پورا مہینہ پورا سال منائے. ہاں، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے، میں کراچی گیا، ایک یونیورسٹی میں میرا خطاب تھا، تو وہاں بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے تھے. دیوبند زیادہ تھے، دیوبند، رفیع عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب، اس طرح کر کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. تو مجھے کسی نے میرے ڈائس پر نا خطاب سے پہلے چٹ رکھ دی کہ یہ مادر علمی کا جلسہ ہے، پروگرام ہے، یہ بازار نہیں ہے کہ یہاں آپ میلاد بیان کرو، سیرت بیان کرو. صحیح ہے. اب جو میں نے سوچا تھا وہ تو گیا نا، ختم ہو گیا. تو مجھے اللہ نے میری مطلب تائید فرمائی. مجھے وہ انشراح صدر ہوا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے یہ طرح جملہ ملا ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا. صحیح ہے. اور وہاں گورنر بھی تھا، غالباً عشرت العباد تھا اس وقت. میں نے کہا بھی یونیورسٹی کا ماحول ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میں سے اسٹرانومسٹ کتنے بیٹھے ہیں جو خلائے کائنات کا جائزہ لیتے ہیں، خلائے نظام کو سمجھتے ہیں؟ تو کو 15-20 ہاتھ کھڑے ہوئے. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کے تجربے اور مشاہدے میں ایسا ہے کہ سورج طلوع نہ کرے اور روشنی دے؟ سورج کا جو جرم مخصوص ہے، وہ جو ٹکی ہے، وہ اپنے مطلع سے طلوع کر کے آگے نہ بڑھے، سفر نہ کرے، روشنی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا آپ اپنی زبان کے اندر، اپنی لینگویج کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پیدائش کہتے ہیں، کہ سورج کی پیدائش یہ ہوئی ہے، چاند کی پیدائش یہ ہے، ہم اس مطلب کو پیدائش کا ٹائٹل دیتے ہیں. تو میں نے کہا جب تک سورج پیدا نہ ہو تو روشنی ہے؟ کہنے لگے جی بالکل غلط ہے. میں نے کہا جب مطلع عصمت پر نبوت طلوع نہ کرے، میلاد نہ ہو، تو سیرت کیسی ہے؟ واہ 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 واہ. جب آمد ہی نہیں ہوئی، واہ 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 واہ. وہ تو پھر اللہ کا کام ہے. آمد سے پہلے بھی، آمد سے پہلے بھی منایا گیا، وہ تو ایک الگ بات ہے نا جی. طرف کا کام ہے. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہترین بہترین جملہ. علامہ صاحب میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ایمان ابی طالب پر بات ہوئی، بلکہ عرفان ابی طالب پر. ہاں، عرفان ابی طالب پر. اب یہ بحث چھوڑ دینی چاہیے کہ ایمان تھا یا ایمان نہیں تھا. بہترین جملہ، بہترین دلائل کے ساتھ گفتگو فرمائی آپ نے. لیکن ابھی بھی کچھ ایسی کتابیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر بات کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ اہل فطرت ہیں، ان پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پیش ہی نہیں کی گئی چونکہ وہ اہل فطرت. اچھا جی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حالت کفر میں اتنے سے. کیا خیال؟ استغفار کرنی چاہیے امت پر، جو اس خیال کی امت ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے. بے شک بے شک. میں آپ کو چھوٹا سا
ایک زاویہ پیش کرتا ہوں. بحمداللہ تعالیٰ میں نے اس پر 2700 صفحات پر کتاب لکھی ہے، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے، سبحان اس کی 2 جلدیں چھپ چکی ہیں، ایک چھپنے والی ہے، غالباً وہ نیٹ پر بھی موجود ہے. جی والدین رسول کی جو حرمت ہے، جی تقدس ہے، شرافت ہے، صحیح ہے. یہ نبوت کی دلیل، طاقت اور حجت ہے. اس کے بغیر نبوت ثابت ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو خود نبوت کی تائید میں بطور طاقت اور دلیل وجود رکھتے ہوں، ان پر یہ بات کرنی کہ ان کے پاس ایمان تھا یا نہیں تھا. جن کے کردار کی حرمت نے نبوت، میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ نہیں کہ میرے کو جذباتی جملے ہیں، جی جی الحمدللہ ایک تحقیق کا طالب علم ہوں. جی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبر ابو قبیس کی چوٹی پر نبوت کا اعلان فرمایا. جی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جی. کہا تو حضور علیہ السلام کی نبوت کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ یہ انک لمجنون، یہ تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں. نبوت چیلنج ہو گئی. آپ نے قرآن سنایا نبوت کی تائید میں تو قرآن بھی چیلنج ہو گیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین. آپ نے معجزات دکھائے تو وہ بھی چیلنج ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ میرا عرصہ حیات جو ہے 40 سالہ، وہ میری نبوت کی دلیل ہے. پھر کفار نے ایک داؤ کھیلا شیطانی، جی. کیونکہ ان کی ترقی کا ڈھیر قرار دیا. یعنی یہ کلمات کفر ہیں. جو والدین رسول کے بارے میں گھٹیا سوچتا ہے وہ خود ایماندار نہیں رہتا. اور کتنی تکلیف پہنچا رہے رسول کو. ہاں اچھا، اب آئیے میں آپ کو ایک یعنی وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں جو قرآن کے سینے میں محفوظ ہے. جی جی جی. ہسٹری پر تو بات ہو سکتی ہے نا جی، روایت کی صحت اور سکم پر بھی بات ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ اب میرے ماں باپ پر بھی یہ چڑھ دوڑے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے حبیب رک جائیے، اب یہ جواب میں دوں گا. انہوں نے تیرے والدین کے دامن کو آلودہ سمجھا ہے، گندا سمجھا ہے. میں کہتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. میرا رسول تو ان وجودوں سے آیا ہے جہاں نفاستوں کو معراج ملتی ہے، جس سے اوپر کوئی لطیف حرمت مآب وجود ہی کوئی نہیں ہے، کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی شرافت مآب وجود ہی نہیں ہے. وہ ان سے آئے ہیں، وہ ان سے آئے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر حضور نے گواہی دی فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، جاہلیت کے ماحول نے ہر ایک کو داغدار کیا ہے، لیکن میری رب کی نگاہوں نے میری ماں اور میرے باپ کی حرمت پر پہرا دیا ہے. کوئی چیز دور جاہلیت کی ہمارے حرم سے گزری ہی نہیں ہے، کوئی تقدس گزرا ہی نہیں ہے. پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اور 40 آیتیں قرآن کی تلاوت فرمائی. ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین فجعلنی فی خیرہم. اللہ نے جس وقت مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جو حصہ افضلیت میں سب سے اعلیٰ تھا مجھے ان سے پیدا فرمایا. کما قال اللہ تعالی، یہاں قرآن کی آیت بیان کی، کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. کچھ لوگ اصحاب یمین ہوں گے یعنی جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور وہ اہل جنت ہوں گے. کچھ لوگ جو ہیں اہل جہنم ہوں گے. انا من اصحاب الیمین و انا من خیر اصحاب الیمین، میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا خدا نے ازل سے طے کر رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں ان میں سے بھی ان سے ہوں، ان میں سے بھی ان سے ہوں کہ جنت جن کے قدموں اور تلموں کو چوم کر نیچے رہ جاتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ثم قسم قسمین یا ثلاثا، پھر ان 2 قسموں کو 3 قسموں میں حصوں میں تقسیم کیا. کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ، کہ کچھ لوگ وہ 2 قسم کے پہلے آ گئے نا، اصحاب میمنہ یعنی دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اہل جنت اور جنم. پھر فرمایا بڑا جملہ ہے، خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے، والسابقون السابقون انا من السابقین وانا من خیر السابقین. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنت جن کے تلیوں کو چوم کر نیچے رہ جاتی ہے وہ جنت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، میں ان سے ہوں. اور پھر ان میں سے بھی ان سے ہوں جس سے آگے سبقت کا تصور ہی ختم ہو جائے.
भाई सुभान अल्लाह, सबकत का तसव्वुर ही खत्म हो जाता। सबकत का तसव्वुर खत्म हो जाता है। तो अब असहाबे कराम को इस बात पर तशवीश हुई कि वो सिमत किधर है, और ये वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये उसकी सिमत किधर है, जिहत किधर है, जन्नत से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो कुरान ने कहा मैं बताता हूँ उनकी सबकत किधर है। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, हाँ। ये जन्नत इनके कद से छोटी है, लिहाजा ये मेरे हरम में रहने वाले लोग हैं। हाय 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 हाय, भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, तो जो हरम इलाही में रहे, भाई सुभान इन अल्लाह, मौलवियों को तो फरिश्ता नजर नहीं आता, हरम इलाही में रहने वाले को कौन देख पाए। हाय हाय हाय, भाई सुभान अल्लाह, कांधों पे बैठे नजर नहीं आ रहे, बैठे हुए नहीं दिख रहे, नहीं देख रहे, अन्य है ना जी, दीवार के पार अपना अब्बा नहीं दिखता इनको। हाँ जी बिल्कुल। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और फिर इरशाद फरमाया, कुरान की आयत बयान फरमाए, फरमाया बड़ा जुमला कहा, सुम्मा जालल कबाइला फजालनी फी खैरिहिम कबीलतन, अल्लाह ने फिर उन हिस्सों को कबाइल में तकसीम किया जो अजमत, हशमत, इफ़्फ़त, शराफत, इस्मत के तकद्दुस में सबीला कबीला सबसे अफजल था, मुझे उसमें रखा। सुभान अल्लाह। और फिर सुम्मा जालल कबाइला बुयूता, फिर उन कबाइल को घरों में तकसीम किया, जो फजीलत में सबसे आला घर था वो मुझे दिया, मेरे अहले बैत दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, हाँ, जिब्राइल आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ताला अमरनी, बड़ा जुमला है, हाँ, मैं समझता हूँ कि खुदा के खजाने में ऐसे बड़ी बेहतर चीज कोई नहीं। जिब्राइल आ गए, जिब्राइल आ गए, जिब्राइल आ गए। फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला इन्नल्लाह ताला अमरनी, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, इला जिबलिहा वरिसलिहा वसाहलिहा, जिब्राइल जा यार अपनी नूरी आंखों से देख कर हाँ, कि इस जमीन में फजीलत कहाँ छुपी है। ए, तूने पत्थरों के संगरेजों के भी पेट में उतर कर देखना है, रेत के जर्रों में भी जाकर देखना है। फजीलत कहाँ है? अन अतूफ इलल अर्द इला जबलिहा, तवाफ करना है तुम्हें, अन अतूफ इलल अर्द, तूने तवाफ करना है, रेत के जर्रों की ओट में भी देखना है, छान मारना है अंग अंग कायनात का, हाँ, संगरेजों को भी देखना है, पत्थरों को भी देखना है, दरख्तों के पत्तों को भी देखना है, हर कायनात के जर्रे जर्रे को, फजीलत कहाँ है। हाँ, कहा या रसूलल्लाह, फिर मैंने कायनात छान मारी अपनी नूरी नजरों से, हाँ, मुझे मुजर से बेहतर, अरब से बेहतर फजीलत में अब कोई खित्ता अर्जी नजर नहीं आया। सुभान सुम्मा अमरानी, सुभान, फरमाया फिर अब अरब में देख फजीलत कहाँ है। तो मैं अरब में तलाश करता रहा तो बनु मुजर के अलावा कहीं फजीलत नजर नहीं आई। फिर मुझे हुक्म दिया, फिर बनु मुजर से चलकर फिर बनी हाशम से अफजलियत कोई नहीं नजर आई। या रसूलल्लाह, जब आखिरी बार मैं आया, 7वें बार आया, तो फिर तेरी माँ और बाप से अफजल कायनात में कोई नजर नहीं आया। तो खुदा ने कहा बस यही मतला पैकर नबूवत है। हुजूर ने फिर इस पर खुतबा दिया, इन्नल्लाह हस्तफा, कुरान पाक में है ना, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, हमने मुस्तफ़ा बना दिया है जनाब आदम को। मुस्तफ़ा कहते हैं जिसकी कुर्बत इंतहा पर हो, आगे कुर्बत का तसव्वुर ही कोई ना हो, और मोहब्बत भी इंतहा पर हो। चुनाव अल्लाह ताला की अजमत के हवाले से इंतखाब। वो कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु ने खुतबा इरशाद फरमाया इस आयत के ज़िमन में तफसीली, फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम वस्तफ़ा मिन बनी आदम नूहा वस्तफ़ा मिन बनी नूहा इब्राहीमा वस्तफ़ा मिन बनी इब्राहीमा इस्माईला वस्तफ़ा मिन बनी इस्माईला कनाना वस्तफ़ा मिन बनी कनाना नज़ारा वस्तफ़ा मिन बनी नज़ारा कुरैशा वस्तफ़ा मिन बनी कुरैशन बनी हाशमिन वस्तफ़ा मिन बनी हाशमिन बनी अब्दुल मुत्तलिब वस्तफ़ानी अना मुस्तफ़ा मिन मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ायत का आगाज़ हुआ जब हम पुश्ते आदम में आए तो खुदा ने आदम से कहा मुस्तफ़ा हो गए हो, मेरे महबूब का मुस्तकर ठहरे हो, अब मुस्तफ़ा हो। जहाँ जहाँ से मेरे नूर की तजल्लियात का ज़हूर होता रहा, हर एक मुस्तफ़ा बनाए जाते रहे। जब शान मुस्तफ़ायत मेराज पर पहुंची, आगे कोई मुस्तफ़ा बन ही नहीं सकता था। उस उरूज अज़मत पर अगर कोई वजूद नजर आया है तो मेरी माँ का नजर आया है, मेरे बाबा का नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन दोनों वजूदों से मैं मुस्तफ़ा बनाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, तो जो जिन
جن کے خمیر سے لے کر ضمیر تک سارا تصور حیات مصطفیت کی شان رکھتا ہو، ان کے بارے میں یہ خیال کرنا۔ ہائے ہائے، ارے واہ، ارے جیئیں۔ ایک قرآن پاک کا حوالہ اور پیش کر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، سورہ زخرف۔ فرمایا میرے حبیب ایسا کرو، ابراہیم کی بات کو، ذات کو یاد کرو، ان کے ان جذبات کا ارتعاش دیکھو کہ جب انہوں نے عالم کفر میں کھڑے ہو کر، بت قدے کے اندر کھڑے ہو کر کہا اننی براء مما تعبدون، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم سے بھی بیزار ہوں۔ وہ کہنے میں اتنا ارتعاش تھا، کہنے میں اتنا ذوق تھا، سرساری تھی، مستی تھی، وہ کلمات طیبات اتنے بلند ہوئے کہ عرش الہی وجد میں آ گیا۔ سبحان کہ میرا بندہ ابراہیم اکیلا آدمی اجنبی ہو کر بت قدے میں کھڑے ہو کر جناب اللہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو قدرت کی رحمت نے جھوم کر کہا میرے بندے ابراہیم میرے پیار میں اتنی آگے آگے ہو، کچھ بھی نہیں دیکھا؟ تو آؤ پھر وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے نا، آپ کی اولاد در اولاد کا خمیر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے بہترین گفتگو بھائی، جس کے خمیر میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اور پھر وہ خود لا الہ الا اللہ کی گواہی بن کر آئے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور بات قرآنی حوالہ آپ کو پیش کر دوں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے الذی یراک حین تقوم۔ ابھی میں ایک پوشیدہ حقیقت ہوں، کسی آنکھ میں سکت نہیں کہ وہ میرا نظارہ کر پائے، کسی شعور میں پرواز نہیں کہ وہ میرے تک پہنچ پائے، کسی فکر کے اندر اتنی توانائی نہیں کہ وہ میرا مشاہدہ کر پائے، لیکن ایک دروازہ ہے میرے حسن تک آنے کا، میری معرفت کا۔ وہ کیا ہے؟ الذی یراک۔ یہ جو لفظ الذی ہے نا جی، یہ اسے ہم اس میں موصول کہتے ہیں عربی میں، یہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے۔ پہلے جملے میں جو ابہام ہوتا ہے نا معنوی، الذی کے بعد والا جملہ اس ابہام کو دور کر دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ مبہم ذات تھی جس کی کوئی کسی کو اندازہ ہی نہ ہو پائے، وہ مبہم ہوتی ہے نا جی، تو وہ مبہم ذات تھی خدا کی، کسی آنکھ کے اندر نہیں آ سکتی تھی، شعور کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ بے شک بے شک، لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب صرف ایک ہی حقیقت ہے جو یہ نقاب کشائی کر سکتی ہے میرے حسن کا، جو میری معرفت کا زاویہ نظر بن سکتا ہے۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ اب چاہیے تھا خدا آسمان کا نظارہ پیش کرتے، عرش کا، لوح کا، قلم کا، یہ جتنے بھی کائنات کے اندر نوامی سے قدرت ہے، کسی منظرنامے کو بھی بیان کر دیتے، لیکن کسی منظرنامے کو آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ قربان جائیں، محبت کی انتہا سے بھی آگے چلے گئے خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے الذی یراک، ہم وہ ہیں جو تجھے تکتے رہتے ہیں، سبحان تیرے اللہ، حسن کی لطافت سے ہم سرشار ہیں، سبحان اللہ، یہ میری معرفت ہے۔ سبحان اللہ۔ حین تقوم، اور یاد رکھو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حبیب آپ کا جو عالم امر سے خرام ناز ہوتا ہے زمین کی سطح پر، ایسے نہیں ہو گیا کہ آپ فطرت کے تسلسل میں آئے ہیں۔ فطرت تو آپ کے احساسوں کی تابع فرمان ہے، آپ ایسے کیسے آئے ہیں؟ ہم نے ہر اس پشت کو، ہر اس رحم کو سجدوں کے نور سے سجایا، جب وہ زمین نور سے بھر گئی تو آپ کے پیکر عصمت کے جوہر کو وہاں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سجدہ کرنے والوں سے آئے ہیں۔ ارے بہترین میلاد منایا جا رہا ہے، اور بہترین میلاد منایا جا رہا ہے۔ ایک بات اور آپ کو ذوق کی دنیا میں کہہ دوں، جس ماں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جس ماں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو میں اس ماں کا حوالہ نہ پیش کر دوں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ حضرت ام برکہ، یہ اس راوی روایت کرتی ہیں اس حدیث کو، ان کا مشاہدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 سال کی عمر مبارک ہے، تو مائی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور میں اور حضور کی ذات مدینہ سے مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو مائی صاحبہ کا وقت وصال آ گیا، اللہ کی حکمت کا پیغام آ گیا، آپ نے یہاں دفن ہونا ہے۔ اب فرق جذبات کی دنیا اور ہے اور عرفان ذات کی دنیا اور ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ اس پردیس کے عالم میں 6 سال کا بچہ ہو اور ماں دنیا سے ہمیشہ کے لیے
تو روح اور قلب نبوت پر کیا خوش گزری ہوگی. ٹھیک ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں زندگی ہے، نہ وہاں کچھ، آج بھی کچھ نہیں ہے وہاں، آج بھی کچھ نہیں، آج بھی کچھ نہیں ہے. اس وقت تو ویسے ہی جانے بھی نہیں دیتے وہاں پہ، کیونکہ کچھ نہیں ہے. ہاں انسان کو بھی نہیں جانے دیتے. ہاں، الحمدللہ تعالیٰ میں نے وہاں زیارت کی ہے اور مجھے تو سب کچھ ملا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظاہری طور طریقے جی سے. جی جی جی. وہ سانسوں کی خیرات دے رہی ہیں محسن عالمین مخدوم کائنات ام محمد حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا. تو کہہ کیا رہی ہیں اپنے بیٹے کو؟ کہتی ہیں بارک اللہ فیک من غلامی. اس وقت بی بی صاحبہ اپنے سانسوں کی خیرات دے رہی ہیں تو نزائی عالم کے اندر جو ارشادات ہوئے، یہ ملا کے دین میں کبھی نہ خیر تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. ملا اس وقت بھی پلید تھا اور آج بھی پلید ہے، اور اس نے قیامت تک پلید رہنا، قیامت والے دن بھی اس نے پلید ہی رہنا ہے. جو ان حرمتوں کو پامال کرتا ہے جہاں حرمت سلام کرنی آتی ہیں. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے، واہ واہ. یہ لفظ بولے محسن عالمین مخدوم کائنات نے، بارک اللہ فیک من غلامی. یہ عینی مشاہدہ ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے. اے میرے بیٹے، میں تک رہی ہوں کہ اللہ نے اپنے خزانہ رحمت کے اندر سے جتنی برکتیں ہیں وہ سمیٹ کر آپ کے دامن میں رکھ دی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان صحت ما ابصرت فی المنام. اگر وہ باتیں جو میں نے دیکھی ہیں قدرت کے نظاروں سے، منام کے اندر، خواب کے اندر جو مجھے قدرت نے دکھایا ہے، اگر یہ بات حق ہے، تب انت تبعث فی الحل والحرام. کائنات کے مشرق مغرب میں تیری نبوت کا ہی نور ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اگلی بات کہہ کے حیران کر دیا، فرمایا کہ فاللہ انہاک عن الاسنام. میں ماں ہوں، میرے دل کا ایک درد ہے کہ اہل مکہ بت پرستی میں ہیں. آپ نے نہ بتوں کے قریب جانا ہے نہ بت پرستوں کے قریب جانا ہے. کیوں کہ وَالدِّينُ كَالْبَرِّ ابراہامی. آپ کا دین دین ابراہیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نبوت کے اعلان کو تقریباً 35-36 سال ابھی باقی ہیں. جی 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 جی. لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو اعلان نبوت کے بعد وہی سب سے پہلی جو آئی اقرا کے بعد، تو فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. حبیب تیرا وہی دین ہے جو تیری ماں کا دین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے جی سلامت رہیے، سلامت رہیے. ارے واہ 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 واہ. ایمان تالا، نیا کوئی دین نہیں ہے. واہ واہ واہ. وہی دین ہے جو تیری ماں کا دین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی کمال ہو گئے. تو ان لوگوں کی بابت کوزے میں بند کر دیا. یہ ان لوگوں کی بابت اس طرح کی خیال آرائی کرنا، ہاں 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 بھائی کمال جملہ. اور آپ کا یہ سوال تھا کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی کتاب، اصل میں یہ اموی گھنٹوں کا ایک طریقہ کار رہا کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دل میں احترام پیدا نہیں کر سکے. صحیح. تو کیوں یہودی ہمیشہ سازشی رہے اور یہ یہود کے ریزہ خار رہے اور ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ رہے. انہوں نے یہ ان کو سازش سکھائی کہ تمہیں تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، لہذا تم بڑے ناموں کو استعمال کر کے اپنی خباثت ان کے اندر پھینکو. صحیح. تو ابو حنیفہ علیہ رحمہ 80% امت کے مطلب امام ہیں فقہ میں، تو لہذا ان کی طرف یہ چیزیں منسوب کر دی گئی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. میں آج کی نشست کا آخری سوال، بالکل آخری سوال، حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی معاذ اللہ علیہ باللہ وہ بت پرستی کرتی تھی اور ان کا ایمان بھی سب، چونکہ وہ اہل فطرت ہیں اور اہل فطرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پیش نہیں کی گئی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے. میں قرآن شریف سے اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں. اصل میں ملا ابلیس سے بھی بڑا شر ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، نبوت کے الفاظ ہیں. صحابہ رسول نے پوچھا مشر یا رسول اللہ، شر کیا ہے؟ فرمایا ان اشر الشر العلماء. خدا کی کائنات میں بدترین شر، شیطان سے بھی بڑا شر ملا ہے. شرار الخلق العلماء، بدترین مخلوق ملا ہے. یہ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. اب آئیے میں آپ کو قرآن کریم کا حوالہ پیش کرتا ہوں.
سورہ طاسین کے اندر قرآن پاک کے اندر آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی سبحان اللہ، کہ دودھ پلاؤ، فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر فرعونیوں سے آپ پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، تو پھر اس کو دریا میں ڈال دو، ہم جانے ہمارا موسیٰ جانے۔ ثُمَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم لٹائیں گے آپ کو، یہ صرف موسیٰ نہیں لٹائیں گے، نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب انہوں نے ڈال دیا، وہ واقعہ ہر ایک کے ذہن میں ہے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اب جب انہوں نے یہ ڈال دیا تو آگے وہ شاہی محلات کے قریب سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تو ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب شیر خار تھے، صحیح، فرعونی خوف زدہ تو پہلے ہی تھے نا جی، صحیح، کاہنوں کے کہنے پر۔ صحیح، تو رسالت کا حسن جو فطری ہے وہ بھی بے مثال ہوتا ہے، بے شک، روحانی تو ہوتا ہی ہے نا جی۔ بے شک، بے شک۔ تو وہ تھوڑے سے نا عجیب سے ہوئے کہ شاید وہی چیز ہے، تو قتل کرنے لگے۔ تو جو اپنا آسیہ نے کہا جی، قرۃ عین لی ولک، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک لگتا ہے۔ ہاں جو عورت ماں بھی نہیں ہے، ہاں، کلمہ بھی نہیں پڑھا، آئے، وہ نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ دے سبحان اللہ، تو قدرت جبرائیل سے کہتے ہیں ابھی اسی وقت، سورہ تحریم میں آیا ہاں، کہ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ محل بنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے میرے نبی کو بغیر معرفت کے ہی جناب آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ دیا، کہا تو ہے نا جی۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دائیاں بلائی گئیں، وہ دودھ لے کر آئیں اپنا اپنا، تو قدرت نے کیا کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ پیغمبری فطرت رکھتے ہو، کوئی پلید دودھ تیرے وجود کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حرمنا علیہ المراضع سبحان اللہ۔ فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، کسی بھی دودھ کو موسیٰ علیہ السلام نے، کلیم اللہ نے منہ نہیں لگایا سبحان کیونکہ طہارت نہیں تھی۔ میں پوچھتا ہوں ملا اعظم سے کہ موسیٰ مقتدی ہیں یا رسول کے مقتدا ہیں؟ جب مقتدی وہ دودھ نہیں پیتا، نہ خدا پینے دیتا ہے، اللہ، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ چونکہ ذہنی عیاش قوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فبصرت به عن جنوب وهم لا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بیت، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ان کی بہن پیچھے آئی تعقب کرتے ہوئے، کہا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں جو بچوں کے ساتھ بڑا ہی ہمدرد ہے، ایک اہل بیت ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے پہلا اہل بیت کا تصور جو ہے وہ نبی کی ماں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی مولویوں نے اس کو کوٹ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، سورہ خود کے اندر ارشاد فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملتی ہے، تو مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ انا عجوز و ھذا بادی شیخہ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ بھی بوڑھا ہے، یہ بچے جننے کا انہیں کو وقت ہے۔ تو فرشتے آئے، کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے اہل بیت نبوت تم اللہ کے امر پر تعجب کرتے ہو؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ علیکم اہل البیت۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ملا کا تراشا ہوا تصور دین اور ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کے سینے میں دین اور ہے، جی جی، سلام، سمجھا گی نا؟ تو سلام۔ اس حوالے سے رسول اللہ کی ماں کے بارے میں ایسا کہنا، رسول اللہ کی ماں کی عصمت نے خدا کی توحید بچائی ہے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کی رسالت بچائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قرآن کی حرمت بچائی ہے، سبحان اللہ، معجزات کا تقدس بچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو پھر کس ٹائٹل پر یہ بک بک کرتے رہتے ہیں کہ انہیں کلمہ پڑھا ہے، فطرت ہے، فلاں ہے؟ ان کو اپنی بدماشی نظر نہیں آتی کہ ہم مصلی رسول پر چڑھتے ہیں، جن کی ملکیت ہے یہ ممبر اور محراب، ہم انہی کے خلاف بکتے ہیں؟ مجھے یہ بتایا جائے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بڑی عجیب سی لگی یہ بات جس میں مصر سے واپس آیا نا جی، تو ہم جاٹ لوگ ہیں، اپنے انداز میں ماں باپ سے ملتے ہیں، میں جب بھی ملتا اپنی ماں سے ان کے قدم کو چومتا، پاؤں کو۔ اس دن جب میں آیا نا تو میری ماں ہمارے جانوروں کے غلے میں کھڑی تھی، حالانکہ ملازم بھی تھے، صحیح صحیح، لیکن وہ ہمیں میرا جذبات تھے، میں جھک گیا، ان کے پاؤں پر گوبر بھی لگی ہوئی تھی جانوروں کی اور گھٹا مٹی بھی تھا، صحیح۔
تو میں نے نیچے جھکا نا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. بہرحال میں نے زبردستی وہ اپنا کام کیا. اس وقت میرے دل کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی خدا کا تعالیٰ کی نعمت سے کہ میری یہ پینڈو ماں، یہ میری پینڈو ماں، ان پڑھ ماں، پاؤں بھی آلودہ ہیں، اس کی اتنی تکریم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور میں رسول کی ماں کو آلٹرنیٹ کیا کہہ رہا ہوں؟ کفر کی گالی دے رہا ہوں. ان کو مر جانا چاہیے. غیرت تو ان کی ویسے ہی مردہ ہے، ایمان ان کے اندر ہے ہی نہیں. میں علامہ صاحب بہترین گفتگو کے بعد بس یہی جملہ کہوں گا کہ جن کا میلاد ہم نے ہمیشہ منایا، میں سوال پوچھتا ہوں کبھی ان کو بھی منایا؟ ان کو نہیں منایا. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین معاذ اللہ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، انہوں نے محمد مصطفیٰ کا بس میلاد ہی منایا، محمد مصطفیٰ کو نہیں منایا. علامہ صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا اور بہترین گفتگو ہوئی، عشق کی معراج ہوئی، آنکھوں کا وضو ہوا. آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی حیات مبارک میں ذکر اللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو رب کے حضور توبہ کا طلبگار اور معافی کا خواستگار ہونا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.